حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عہد تک ہزاروں قصائد لکھے گئے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن سے پر ہیں، مگر علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدہ بردہ کو جس خاص شفقت سے نوازا گیا وہ حضرت بوصیری کا ہی حصہ ہے۔ اس قصیدہ کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قصیدہ کی زبانی خواب میں سنا، چادر انعام میں بخشی اور بدنی اور روحانی بیماریوں سے نجات دی، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے نعت خوانوں میں منفرد اور ممتاز مقام بخشا۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جب فالج کا حملہ ہوا، جسم کا نصف حصہ بے حس ہو گیا، اس مصیبت کی حالت میں علامہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک قصیدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھوں اور اس کے ذریعے اپنے لیے شفا طلب کروں۔ چنانچہ اس حالت میں قصیدہ لکھا اور رات کو سوئے تو خواب میں سید الکونین کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس عالم رویا میں یہ قصیدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑا۔ اس قصیدہ کے اختتام کے بعد دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ پر ڈالی، اعضاء پر اپنے دست انور کو پھیر رہے ہیں۔ جب آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے آپ کو بالکل صحت یاب پایا۔ اس خوشی و فرحت و انبساط کے عالم میں الصباح گھر سے نکلے تو اس زمانے کے قطب الاقطاب جناب شیخ ابو رجا سے ملاقات ہوئی تو دیکھ کر ابو رجا فرمانے لگے کہ اے امام، وہ قصیدہ سناؤ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں تم نے تالیف کیا ہے۔ چونکہ اس قصیدہ کا علم سوائے مصنف کے کسی کو نہ تھا، لہٰذا آپ نے عرض کیا کہ حضرت کون سا قصیدہ؟ میں نے بہت سے قصائد لکھے ہیں۔ شیخ ابو رجا نے فرمایا کہ وہ قصیدہ سنائیں جس کا مطلع یہ ہے: امن تذکر جیرانی بذی سلامی ما زدت دم انجرا من مقلۃ بدمی۔ میں نے حیرت سے عرض کیا کہ ابو رجا، یہ قصیدہ آپ نے کہاں سے سنا؟ حالانکہ یہ قصیدہ میں نے سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو نہیں سنایا، نہ کوئی شخص اس کے بعد سے میرے پاس آیا ہے۔ تو ابو رجا نے جواب دیا کہ اے امام بوصیری، یہ قصیدہ گزشتہ رات میں نے اس وقت سنا جب تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قصیدہ کو سن کر اظہار خوشی فرما رہے تھے، اس طرح جھوم رہے تھے جس طرح باد صبا کے جھونکوں سے پھلدار درخت جھوم رہا تھا۔ یہ سن کر علامہ بوصیری فرماتے ہیں میں نے فی الفور وہ نکال کر ابو رجا کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد اس قصیدہ کی شہرت اس قدر ہوئی کہ ملک کے وزیر بہاء الدین کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس کی ایک نقل لی اور عہد کیا کہ اس قصیدہ کو روزانہ سنا کروں گا۔ قصیدہ بردہ شریف کو مصنف نے 10 فصلوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر فصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و محامد کو انوکھے انداز میں بیان کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل قدر سامان جمع کر دیا ہے۔ میلاد پاک سے لے کر وصال مبارک تک آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بڑی محبت سے بیان کیا ہے۔ اس میں 162 اشعار پہ یہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ مشتمل ہے۔ ابتدائے کار سے لے کر آج تک اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اسے روحانی فائدوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اس سے فیضان کی بارشیں حاصل ہوتی رہی ہیں۔ جستجوی فقیری کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک ٹرانسمیشن میں اس کی ایک فصل بیان کی جائے، کیونکہ یہ 10 چیپٹرز پہ مشتمل ہے، اور ایک ٹرانسمیشنز میں ایک فصل عربی ابیات کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پیش کیا جائے تاکہ سامعین اکرام اس سے فیضیاب ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک قصیدہ کے شاعر حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کے پڑھنے والوں، لکھنے والوں اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والوں کو دارین میں اپنی خصوصی رحمت سے نوازے، اور سب کی کامل مغفرت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔